مہینہ شروع ہے اور ہم اس عقیدے کے ساتھ اس مہینے کو مناتے ہیں کہ جہاں تاریک تھا، ظلمت کا گھر تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ اور یہ مژدہ سن لیجئے، ہم نبی پاک سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گن، ان کی آمد کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے گیت ہم گا رہے ہیں۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ اور کروڑوں رحمتیں ہو حضرت علامہ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان علیہ الرحمت الرضوان کی قبر انور پر، جنہوں نے یہ سچی اور بہت ہی مبنی پر حقیقت بات کہہ کے دنیا کو پیغام دیا کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ سرکار کی آمد ہوئی، کائنات کا ذرہ ذرہ خوشیوں میں مگن تھا، سوائے ابلیس کے وہ جبل بوقبیس اور مکہ کے پہاڑوں کی گھاٹیوں میں سینہ پیٹ رہا تھا اور منہ لٹکائے ہوئے ادھر سے ادھر مارا پھر رہا تھا۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور ہم اس لیے بھی مناتے ہیں بقول اعلیٰ حضرت ہی نہیں بلکہ قرآن اور حدیث اس بات میں ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ دکان ہی بڑھا دیتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور یہ محفل منسوب ہے مرحوم شریف خان رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ رحمۃ اللہ علیہ کیسے ٹائٹل ہے، یہ آپ نہیں سمجھیے کہ صرف اولیاء اللہ اور علماء کے لیے، ہر مومن کے لیے یوز ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ اس تعلق سے ابھی ہمارے دلبر شاعر یہ واقعی جب مجمع میں جاتے ہیں نا تو یہ دلبر ہو جاتا ہے۔ دلبر کا آپ کو تو مانا ہے نا، بچے جاتے ہیں دلبر ہو جاتے ہیں۔ نیپال کے بعد جلسوں میں 1.5-2 لاکھ ان کو چھوٹ ملتی ہے۔ اور ہمارے خاص ادارے رضا دارالقرت کے یہ پسندیدہ اور مقبول اور مخصوص شاعر ہیں، سینکڑوں اسٹیجوں پہ ملاقات ہوتی ہے۔ یہ گھر کی بات ہے، باہر ان کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے اور میں بھی سمجھیے گھر میں ہوں، تو ہم دونوں کی ملاقات اکثر ہوتی رہتی ہے۔ یہ مجمع لوٹ کے چلے جاتے ہیں اور پھر اس لوٹے ہوئے مجمع کو دھیرے دھیرے ہم لوگوں کو سمیٹنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا اقبال بلند فرمائے، آواز میں سوز اور گداز عنایت فرمائے اور ہر دل عزیزی عنایت فرمائے۔ صرف اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، ان سے میرا ایسا کوئی خاندانی ناطہ نہیں، مگر جو محمد کا ہو جاتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے۔ نعت مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ پورے ہندوستان میں دلبر شاہی دھندناتے پھر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ابھی چند سیکنڈ چند منٹ انہوں نے آقا کی مدح سرائی کی ہے اور آپ نے انہیں مخصوص لوگوں نے تھوڑے بہت دیے ہیں، تو اتنی دھاری بن گئی ہے کہ ایک مزدور ایک ہفتہ کمائے گا تو نہیں ملے گا۔ یہ صرف آقا کے کرم کا اور ان کی مدحت کا صدقہ ہے۔ حضرات گرامی،
اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھے. وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ میں اس وقت میں سمیٹ دوں گا. یہ محفل منسوب ہے اشرف خان مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کی خاطر. تو آئیے اس تعلق سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کی زبان میں کچھ پیغام آپ کو دیا جائے. آنکھیں رو رو کر سجانے والے، کیا بات، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے. اور سنیوں، اس عقیدے کو ہمیشہ تھام کے رکھو کہ کہہ دو وعدہ سے میں بگڑنے کا نہیں، کہہ دو وعدہ سے میں بگڑنے کا نہیں. وہ سلامت ہے بگڑی بنانے وہ سلامت ہیں بگڑی بنانے وہ والے، سلامت ہیں بگڑی بنانے والے. اور ہمیشہ یہ ذہن میں رہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو ابھارنے کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے، لیکن نہیں. میرے رضا نے جو کچھ کہا سچ کہا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہا. اللہ نے ان کو اسی لیے پیدا کیا تھا کہ ناموس رسالت کی احمد رضا تم حفاظت کرو اور قیامت تک کے لیے تیرے ذکر کی حفاظت میں کروں گا. واہ 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 واہ، کیوں رضا آج گلی سنی ہے. واہ، یہ ہمارے مولانا کبیر الدین صاحب بہت اچھے تھے. اٹھ میری دھوم مچانے والے. اور غور سے سنیے، کان کھولیے، دل کے کان بھی کھولیے. سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. کیا خارجی چور بھی ہے، داخلی چور بھی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. اور سونا بن ہے، سونا پاس ہے، سونا زہر ہے. اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری مت ہی نرالی ہے. اور اسی بحر پہ اعلیٰ حضرت نے ایک دوسرے کلام میں جو کہا ہے، اصل مقصد وہ شعر پہنچانا تھا. اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتا تھا، دل رکتا تھا، جی اٹھتا تھا. اندھیرا گھر. Just remember that song. In whose everyone has to go. Surely there is no doubt. You have to go. ہر آدمی کو جانا ہے. ڈاکٹر صاحب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، جی اٹھتا تھا. خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے. لائٹ چلی جاتی ہے، اے سی بند ہو جاتی ہے، ہوا نہیں ہے، مسموم فضا ہے. روم سے باہر نکلتے ہو لگژری ہاؤس سے، روڈ پہ پارک میں پنکھے جھلتے ہو. پوچھا ڈاکٹر صاحب کیوں گھر سے باہر آئے؟ کیا بات ہے؟ کیا بتائیں، لائٹ نہیں ہے، انورٹر بھی کام نہیں کر رہا، گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے. اس گھر میں گرمی کس قدر ہوگی؟ اس گرمی کے لیے کون سی اے سی ہم نے تیار کر رکھی؟ کون سی اے سی؟ حالانکہ فرماتے خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساعت آنے والی ہے. خداوند قدوس جل و علا کے تمام احکام میں، نبیوں میں، رسولوں میں، صدیقوں میں، عادلوں میں، سخیوں میں، اماموں میں، اولیاء میں، محققین میں دنیا نے ہر قسم کا اختلاف کیا، یہاں تک کہ وحدانیت میں، رسالت میں، صداقت میں، عدالت میں، سخاوت میں، امامت میں، شہادت میں، ولایت میں، ہر چیز میں لوگوں کا اختلاف ہے. مگر خدا کی قسم، موت ایک ایسا قانون ہے خدا کا جس میں خدا کے نہ ماننے والوں کا بھی کوئی اختلاف نہیں. صحیح. جو ایتھکس ہے وہ بھی کہتا ہم کو جانا جو نہیں مانتا، وہ بھی کہتا ہے جانا جو مانتا ہے تم مانتے. Then why we are not preparing for that time? Let's me recite
one verse from Holy Quran. Allah Almighty has said, Tabarakallah biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. सूरह मुल्क की ये पहली तर्जमा तो आप सब जानते हैं, because you know everything in the whole world. I am know this one, that one, because I'm so qualified. I have so many experience in the life. As a Muslim, अगर हम कुछ नहीं जानते तो कुरान का तर्जुमा नहीं जानते, कुरान का मफ़हूम नहीं जानते, कुरान की तफसीर नहीं जानते, कुरान का मिजाज नहीं जानते, कुरान का तेवर नहीं जानते, कुरान का उसलूब नहीं जानते, अपने पैदा करने वाले की मशीयत और मंशा जानने की नहीं कोशिश करते। अल्लाह इरशाद फरमाता है, खुद जवाब देता है। पहले सुनिए, तबारक अल्लाह, सूरह मुल्क की पहली है, बरकत वाला है वो अल्लाह, बरकत वाली है उसकी जात, बियदिहिल मुल्क, उसी के हाथ में सारा कंट्रोल है। थोड़ी सी तर्जमानी के साथ, उसी के हाथ में सारा कंट्रोल है, वही सोवरेन है, वही रियल किंग है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, indeed surely Allah able to do everything, हर चीज पे कादिर है वो। फ़अआलुल लिमा युरीद, इसकी शान वो खुद फरमाता है कि नहीं? फ़अआलुल लिमा युरीद, शायद फरमाता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, इन्नहु हुवा युब्दी व युईद। सुनो सुनो, तेरे रब की पकड़ वही शुरू करने वाला है, वही पैदा करने वाला है, वही फिर अपने पास बुलाने वाला है। फ़अआलुल लिमा युरीद अल्लाह व हुवल गफूरुल वदूद। ये सब फरमाने के बाद इरशाद फरमाता है, वही बख्शने वाला भी है, वही मोहब्बत करने वाला भी है। फ़अआलुल लिमा युरीद, और वो जो चाहता है वही करता है, वही करने वाला। Nobody in the whole universe can put the finger on his command. कोई है? कोई है? नहीं है कोई। वो इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पे कादिर है। अब आगे सुनिए, जो मकसद है 2-4 मिनट में मैं आपको बयान करता हूँ। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह वही है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया। आस्क हिम, ओ माय लॉर्ड, परवरदिगारा तूने क्यों मौत और जिंदगी को पैदा किया? ही रिप्लाइड हिमसेल्फ, लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हारा टेस्ट करे, ताकि तुम्हारा एग्जाम ले, ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले। खाने का भी एहतमाम है, शायद ज्यादा भूख लगी है, लोग जा रहे हैं। कितना टाइम हो रहा है? दिल बरसात खुल्ला, एकदम टाइमली खत्म कर दूंगा। कितना टाइम? 11:18। आई हैव 12 मिनट्स मोर, इंशाअल्लाह वी विल डन। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हमने जिंदगी क्यों पैदा की? क्यों पैदा किया? वो जवाब देता है, ताकि इम्तिहान हो। भाई अगर दुनियावी इम्तिहान हो, हम बच्चों से तैयारी कराते, मार कर तैयारी कराते हैं, इतने पैसे दिए तैयारी करो, फीस देते हैं, ट्यूटर को ट्यूशन ले जाके पहुंचाते हैं, इतनी फीस देती हैं, टाइम जाया मत करो यार। कमाल हो गया है, दुनिया की हर चीज के लिए हम खुद भी तैयारी करते हैं, कराते हैं अपने बच्चों से। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हमने जिंदगी यूं ही नहीं दी है, जिंदगी बड़ी अनमोल है, जिंदगी बड़ी कीमती है, जिंदगी बहुत एक्सपेंसिव है, जिंदगी हमारी पैदा की हुई एक शाहकार है, जिंदगी हमने तुम्हें दी है, और कायनात की हर जिंदगी को तेरी जिंदगी के हवाले कर दिया है। तुमने इस जिंदगी को ऐसे वैसे मत गुजारना है, ये मेरी पैदा की हुई जिंदगी है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात,
زندگی اور موت کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ اسے کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہ ہم سے پیار کرتا ہے اسی لیے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے اسی لیے میلہ لگایا۔ اسے کوئی ضرورت نہیں ہے ہم اس کی عبادت کریں نہ کریں، اسے کچھ فرق پڑے گا؟ بولو بولو بولو، کچھ فرق پڑتا؟ ہم جنت کی لالچ میں عبادت کریں، جہنم کے خوف سے عبادت کریں، یہ تو مناسب ہی نہیں ہے۔ اگر اس نے جہنم اور جنت نہ بھی پیدا کیا ہوتا تو بھی اس کی نعمتوں کے صدقے ہمیں اس کے آگے جھکنا واہ واہ واہ، وہ نہ بھی جنت اور جہنم پیدا کرتا تو بھی بندہ ہونے کے ناطے، اس کے انعامات سے نوازے جانے کے ناطے، اس کی نعمتوں میں پلنے کے ناطے، اس کے چاند و سورج سے روشنی لینے کے ناطے، زندگی کی ایک ایک سانس اسی کی تو مرہون منت ہے۔ جنت کی کیا بات ہے جی، جہنم کی کیا بات ہے؟ ایک بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، 70 سال پہاڑ کی کھوہ میں عبادت کرتا رہا، اس کی کوئی حرکت رب کو ناپسند آئی تو وہ اس وقت کے نبی کے پاس حکم آیا کہ اس بندے سے سنا دیجئے کہ اس کا نام میں نے جہنمیوں کے لسٹ میں لکھ دیا ہے، جنتیوں کے فہرست سے نکال کر کے۔ وقت کا نبی جب اس کے پاس پہنچا غار کے دروازے پر اور اسے آواز دے کر اس کی بات سنائی، اللہ کا حکم سنایا تو باہر نکلا اور رقص کرنے لگا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، بول دو۔ ویسے میں آدمی نہیں ہوں، زور سے بول دو نا سبحان اللہ۔ وہ رقص کرنے لگا، وہ ڈانس کرنے لگا۔ صوفی کا ڈانس الگ ہوتا ہے، آج کل کا نہیں۔ ہاں ڈی جے بجے ڈانس لڑکا کرتا، ڈی جے بجا دیجیے، بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی ڈاکٹر اکرم صاحب، ہاں لگا دیجیے، دیکھیے پھر محلے میں کیا حالت ہوتی ہے، نہیں ٹائم نہیں ہے۔ تو وہ رقص کرنے لگا خوشی میں، نبی کے ہاتھ پیر چومے اور رقص کرنے لگا۔ کہا بندے عجیب بات ہے، یہ تو رونے کا وقت ہے جی، جنت کے فہرست سے تمہیں نکال دیا گیا ہے، تمہارا ٹھکانہ جہنم بنا دیا گیا ہے۔ جہنم کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، جہنم بڑی عجیب چیز ہے، وہ دکھوں کا گھر ہے، وہ مصیبتوں کا گھر ہے، وہ کٹھنائیوں کا گھر ہے، وہ پریشانیوں کا گھر ہے، وہ ڈیفیکلٹیز کی آماج گاہ ہے، اس میں تمہارا نام لکھ دیا گیا، وہاں بھیجے جاؤ گے اور تم رقص کر رہے ہو۔ اللہ اللہ اللہ۔ کہا سرکار مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرا پیدا کرنے والا مجھے جنت میں رکھتا ہے یا جہنم میں رکھتا ہے، میرا مطمع نظر صرف یہ ہے کہ اس کے کسی بھی لسٹ میں میرا نام تو ہے، میں کسی بھی طرح اس کی نگاہ میں تو ہوں۔ کیا بات ہے، بولو تو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ جہنم میں رکھے یا جنت میں رکھے، بس میں اس کے نگاہ میں رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کی یہ بے انتہا محبت اور خلوص اور اپنے رب کے اوپر بھروسہ، رب نے دیکھا تو فوراً نبی کے پاس پھر وہی کی، کہہ دو میرے بندے کو میں نے جہنمیوں کے لسٹ سے نکال کر کے اس کا نام جنتیوں میں لکھ دیا ہے۔ جب میرے بندے نے یہ کہہ دیا ہے جنت میں بھیج دے یا مجھے دوزخ میں ڈال دے، جلوہ دکھا کے پر میری حسرت۔ رابعہ بصریہ ایک دن چلی جا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں آگ ہے ایک ہاتھ میں پانی، آنکھیں چڑی ہوئی ہیں، خون اترا ہوا ہے۔ پوچھا لوگوں نے بی بی کیا بات ہے؟ You look like so angry. Why? Where are you going? With fire and water. کہاں جا رہی ہو؟ کہا جا رہی ہوں جنت کو جلانے اور جہنم کو بجھانے۔ اللہ کے دیوانوں کی بات الگ ہوتی ہے نا، وہ دیوانہ تھی، ہے وہ بھی ایک عورت تھی، کعبہ ان کے طواف کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر آ گیا۔ مائیں بہنوں تم بھی سنو، وہ بھی جا رہے ہوں جنت کو آگ لگا دوں گی جہنم کو بجھا دوں گا۔ کیا بات ہے؟ کہا میں نے محسوس کیا ہے کہ اللہ کے بندے جنت کی لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، تو نہ جنت رہے گی کہ لالچ رہے گی اور نہ جہنم رہے گا کہ خوف رہے گا۔ لہذا جنت جہنم کا جھنجھٹ ختم، اگر بندے عبادت کریں گے تو محبت میں عبادت کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل
My dear brothers, your life is so expensive. Don't waste in this and that. बहुत expensive life. हम औरों की बात नहीं करते, हम गुलामाने मुस्तफा की बात कर रहे हैं। आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक सेकंड बहुत कीमती है। कहाँ खो करके कहाँ खो रहे हो जिंदगी को? अल्लाह ने अनमोल नेमत इनायत फरमाई है। बेशक अल्लाह वही है जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया। क्यों? लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हें आजमा। यार यूनिवर्सिटी का उस्ताद आजमा ले, दरोगा आजमा ले, पुलिस आजमा ले, डीएसपी आजमा ले, दूसरे आजमा ले। उनकी आजमाइशों पे खर्रे उतरने के लिए क्या नहीं करते हैं। तुम्हारा रब तुम्हें आजमाएगा, तुमने उसके लिए कोई तैयारी नहीं की है। मुझे चंद जुमलों में एक बात और कह लेने दीजिए। मजदूब समाना, बहलोल दाना एक मर्तबा गुजरे हारून रशीद के यहाँ से, तो हारून रशीद उनको दीवाना समझकर कभी कभी थोड़ा सा जोक कर लिया करता था उनकी शान के हिसाब से। तो एक मर्तबा बहलोल दाना को हारून रशीद ने अपने पास से कोई चीज दी और कहा, बहलोल पूरे मुल्क में बगदाद में फिरते हो, हमारी सल्तनत में जो सबसे बड़ा स्टूपिड तुम्हें मिले, बेवकूफ मिले, फुल मिले, उसको ये चीज दे दे। बहलोल दीवाना आदमी रख लिया अपनी झोली में, चल गया। बहुत दिनों के बाद एक मरतबा फिर महल से गुजर हुआ। पूछा, हारून का क्या हाल है? कहा, वो तो साहिब फिराश हो गए। तो ठीक, हे हारून, हाउ आर यू किंग? व्हाट्स गोइंग ऑन? बोलो बोलो, क्या हो रहा है? उन्होंने कहा, क्या बताऊं, किस हालत में हूं, बस लंबे सफर की तैयारी लगता है कि अब होने वाली है। सफर पे? तो फिर उसके लिए आपने बहुत सारी तैयारी की होगी, लश्कर भेजा होगा, पड़ाव, खेमे, ये वो। कहा, बहलोल वाकया बिल्कुल, मैं उस सफर की बात नहीं करता, मैं हमेशा सफर की बात कर रहा हूं। बहलोल चौंक गए, दीवाना पे थे। कहा, फिर तो इतने लंबे सफर के लिए बड़ी लंबी तैयारी होगी। अरे भाई, मौत की बात कर रहा हूं। कहा, उसके लिए कोई तैयारी नहीं। हारून रशीद जब गोलमा नवाज बादशाह था, तहज्जुद गुजार बादशाह था, क्या था? आज तो थोड़ा सा माल हो जाए तो टाइम ही नहीं मिलता। 10-20 हजार क्या 10-20 हजार की बिजनेस हो जाए, सब क्या टाइम नहीं मिलता। और अगर बड़े बिजनेसमैन है भाई तो फिर बात नहीं लगे भाई, वो बड़े लोग हो जाते हैं। बादशाह था, तहज्जुद में गुजार था। सुने, आंखों में मोटे मोटे गर्म गर्म आंसू के कतरे लिए हुए कहता है, बहलोल सच्ची बात यह है कि मैंने जिंदगी में सच्ची और हकीकी तैयारी इसके लिए नहीं की। पोटली से वो चीज निकाली और हारून की हथेली पे दे दिया। हारून की हथेली पे रखने के बाद कहा कि मुझे पूरी सल्तनत में तुम ही सबसे बड़े बेवकूफ नजर आए हो, इसलिए ये अपना सामान वापस ले लो। रोते हुए हारून रशीद ने इकरार किया कि हाँ बहलोल, ये बात तुम्हारी सही है, मैं तुझे सैल्यूट करता हूँ। सुनो, जिन्होंने तहज्जुद नहीं छोड़े, जिन्होंने फर्ज वाजिबात और सुनन और मुस्तहब्बात की इतनी कदर की, वो कह रहे हमने कोई तैयारी नहीं की, हम जुमा 2 रकात पढ़कर अपने आप को बहुत इस्मार खान समझते हैं। और कहने वालों कहते हैं, मौली साहब को और कुछ सूझता ही नहीं है, मस्जिद से मदरसा, मस्जिद से मदरसा, इनको क्या मालूम दुनिया कैसे चलती है। इज इट रियलिटी डॉक्टर साहब? सुनो, आप सोचते हो बहुत बड़े लोग हैं। सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश इसी हिंदुस्तान का बादशाह, उनके पीरो मुर्शिद कुतुबुद्दीन का इंतकाल हुआ तो कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कुतुब दिल्ली ने एक शर्त रखी कि मेरी नमाज जनाजा वही पढ़ाएगा जो बालिग होने के बाद से पूरी जिंदगी में कभी भी असर की सुन्नत और तहज्जुद कज़ा न किया। बोलो ना सुभान अल्लाह। किस्सा कहानी नहीं है, आपके पुरखों की सच्ची तारीख है। जो जिंदगी में बालिग होने के बाद कभी असर की सुन्नत जो गैर मौक़िदा और तहज्जुद में कज़ा किया। जनाजा रखा है, मैदान भरा पड़ा है। दिल्ली अल्लाह उस वक्त मदीनतुल उलमा और औलिया कही जाती थी। किसी की हिम्मत न हुई कि आगे बढ़ता और कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा की इमामत करता है। रोते हुए कदमों को बोसा देता है। कुतुबुद्दीन जो उनका मुरीद था,
کہا سرکار آخری جاتے جاتے آپ نے میرا راز کھول دیا ہے، چلیے میں ہی آپ کی نماز جنازہ پڑھاتا ہوں۔ What you have understood, man? بادشاہ جو عصر کی سنت نہیں چھوڑتا، 10 منٹ پہلے کوئی مسجد میں چلا تو میں امامت سے سابقہ رکھتا ہوں۔ ارے باپ، مولوی صاحب آپ اتنا لیٹ آئے، امام صاحب سنت نہیں پڑھے یہاں، 15 منٹ پہلے جا کے بیٹھے گا تو سنت نہیں پڑھے گا۔ Hey, what are you doing, man? Just do your preparation for the last day, for the judgment day. اللہ ارشاد فرماتا ہے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں۔ کس چیز سے آزمائیں؟ ایکم احسن عملا، ختم، کہ تم میں کون اچھا عمل والا ہے۔ بے شک وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، یہاں بھی قدرت کا اظہار، واہ، وہ غالب قدرت والا ہے اور ساتھ میں بخشنے والا۔ واہ، ماشاء اللہ، ہماری آپ کی سب کی بخشش فرمائے، ہمیں زندگی کی قدر اور موت کی حقیقت اور اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جیسے زندگی سب کی یکساں نہیں، اسی طرح موت سب کی یکساں نہیں۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر نکلے ادھر ڈوبے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ السلام۔